بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 6 کلاس کا اردو کا سلیبس آج ہم ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے اسلامی ممالک کی تنظیم کا سبق ہے جو پیج نمبر 97 پہ ہے۔ اس کو اسلامی ممالک کی تنظیم کو OIC بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے، ایک خدا اور ایک رسول خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ایک ہی لڑی میں پرویا گیا ہے۔ یہ ایک قوم بننے کی تاکید ہمیں اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری مشوروں سے کوشش کی جائے۔ اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں ہوا، کیونکہ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی۔ دوسرا اجلاس اس کا 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ OIC کی تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم ختم ہو گئی، اور 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کا شرمناک واقعہ رونما کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ کافی عرصے تک تنظیم کام نہیں کر سکی، لیکن 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا دوبارہ سے اجلاس شروع ہوا اور اس میں 24 ممالک نے شرکت کی۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا یہ مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اس تنظیم میں تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تمام تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک کے بڑے بڑے مسائل، اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنا، سائنسی تحقیق و تعلیم کے فروغ، ٹیکنالوجی میں ترقی، ان سب کو جو ہے معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک میں کوشچن آنسرز ہیں جو ہمارے، وہ آپ کے جو ہے بک میں کوشچن آنسر پیج نمبر 99 پہ بتائے گئے ہیں۔ یہ آپ نے کوشچنز اپنی کاپیز پہ کرنے ہیں اور بک ورک جو ہے وہ آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے سالو کرنا ہے۔ کاپیز میں آپ کا جو کام ہے وہ کوشچن آنسر ہے کہ اسلامی ممالک کے اتحاد کی شدید ضرورت کب محسوس ہوئی، اسلامی کانفرنس کے قیام کی کس نے تجویز دی، یہ سارے جو ہیں وہ اور اس کے جملے آپ نے اپنی کاپیوں پہ کرنے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو لیسن ہے محنت، یہ نظم ہے محنت 123 پیج پہ یہ نظم ہے، جس کے شاعر سید ضمیر جعفری ہیں۔ یہ نظم ہے جی: محنت پتریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پھل پاتی ہے، محنت میں دانوں کا سونا چاندی ہے کوثاروں پر، محنت ہی سے آج بشر کا ہاتھ ہے چاند ستاروں پر۔ تو بچوں، اصل میں جو ہماری انسان کی ترقی کا راز ہے، آج انسان چاند ستاروں پہ پہنچ گیا ہے، پتھر کے دور کا انسان آج جو ہے وہ محلات میں رہ رہا ہے اور راکٹ اور جہاز جو ہے ان پہ سفر کر رہا ہے، تو یہ ساری چیز محنت سے ملی ہے۔ محنت انسان کی جو ہے ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم پتھریلی زمین میں مٹی کھلانا چاہیں، ہریالی پیدا کرنا چاہیں، میدانوں میں فصلیں اگانا چاہیں، تو یہ سب کچھ محنت سے ممکن ہے۔ محنت سے ہی انسان آج چاند ستاروں پر پہنچا ہے۔ محنت سے صحرا کو بیاں پاٹ کر شہر بساتی ہے، بھاری پتھر سخت چٹانیں کاٹ کے نہر لاتی ہیں، ہل ہتھی کے پیچھے پیچھے کتنی مٹی پھانکی ہے، تب گندم کی کوئی بالی اپنی کوکھ سے جھانکی ہے۔ ہل ہتھی، یہ آپ کو ہل نظر آ رہا ہے جو کسان ہل چلاتے تھے، اب تو آج کل ٹریکٹر یوز ہو رہے ہیں، لیکن پہلے ہل کے ذریعے فصلیں اگائی جاتی تھی، زمین کو نرم کیا جاتا تھا۔
تو یہ ساری محنت کا نتیجہ ہے کہ انسان محنت ہی کے ذریعے اتنے بڑے بڑے صحراؤں اور پہاڑوں کو کاٹ کر آج شہر آباد کر کے وہاں پہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں، گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ نوح بشر کو عزت عظمت قوت دینے والے ہیں جن چیزوں پر گرد جمی ہے، جن ہاتھوں پر چھالے ہیں، کہ آج جو ہم اتنی زیادہ فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اتنی زیادہ سہولیات دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ان پتھروں کو کاٹ کاٹ کر شہر آباد کیے ہیں، ان درختوں کو، ان جنگلات کو، ان پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر سڑکیں بنائی ہیں، تب کہیں جا کے ہم جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ یعنی کہ جب انسان محنت کی بھٹی میں جلتا ہے تب یہ جو ہے ہمارے بازار سجتے ہیں، روشنیوں سے دکانیں جو ہیں سامانوں سے تب بھری جاتی ہیں جب ایک کسان محنت کر کر کے غلہ اگاتا ہے، دن رات اس کے ہاتھوں اور پیروں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو بچے محنت ہی ہے جو ہمیں دنیا میں ترقی دیتی ہے۔ اس نظم میں انسان کے جلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ انسان کا محنت کرنا۔ پھر دوسرا سوال ہے نوح بشر کو عزت و عظمت اور قوت کون دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے محنت۔ گاؤں والوں کو برگد کی ٹھنڈے چھاؤں کیسے نصیب ہوئی؟ میدانوں کا سونا، کساروں کی چاندی کیا ہے؟ پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے؟ شہر کیسے بستے ہیں؟ یہ سارے سوالات میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گی جو آپ نے کس طرح سولو کرنے ہیں۔ بچے اس کی ہم نے تشریح بھی کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ نے شعر لکھنا ہے، شعر کے بعد آپ نے اس کا حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں ہے جی پہلے آپ نے شاعر کا سبق کا نام اور اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام سید ضمیر جعفری لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ آپ نے 4 شعر لے کے ان کی 2 شعر لے کے ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ بک ورک آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے اور جو ہے اس کے جملے اور کوشچن آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو نظم ہے پاکستان کا بھی ہم اسی طرح جو ہے کریں گے۔ یہ نظم ہے ڈاکٹر محمد صالح طاہر کی، یہ ایک دعائیہ نظم ہے۔ دعائیہ نظم مطلب کہ پوری نظم میں شاعر نے اپنے ملک کو دعائیں دی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار بہت طریقوں سے کرتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں، ہم اپنے وطن کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، اپنے وطن کے لیے اچھے اچھے نغمے تیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نظمیں شعر کہتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی اپنی نظم لکھی ہے جس میں وہ مسلسل دعا کر رہا ہے۔ رہے آزاد ہے میرے وطن، رہے آباد ہے میرے وطن، تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، گوشہ گوشہ نور برساتا رہے، تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے، اے وطن تو جھومتا گاتا رہے، رہے آزاد ہے میرے وطن، رہے آباد ہے میرے وطن۔ یعنی کہ شاعر نے اپنی دلی جذبات کا اظہار اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے کہ پوری محبت اور احساس کے ساتھ اپنے وطن کو دل سے دعائیں دے رہا ہے۔ اور بچوں ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو اسی طرح دعائیں دیں، اسی طرح، کیونکہ ہم اپنے وطن سے ہیں، یہ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم پاکستان نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ ہم نے اس کی ترقی کے لیے نہ صرف محنت کرنی ہے بلکہ دن رات دعائیں بھی کرنی ہیں اس کے آباد رہنے کے لیے، کہ اللہ اس کا پرچم یوں ہی لہراتا رکھے، اس کا گوشہ گوشہ یعنی کہ کونا کونا ہر وقت نور برساتا رہے، اس کی اتنی ترقی ہو کہ ہر وقت اس میں روشنیاں لہراتی رہے، تیرا ذرا ذرا مسکاتا رہے، اے وطن تو جھومتا گاتا رہے۔ کہ اصل میں وطن جو ہے وہ ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، وطن آزاد رہے گا تو ہم آزاد رہیں گے، وطن خوش رہے گا تو ہم خوش رہیں گے۔ تیرے کھیتوں تیرے کھلیانوں کی خیر، تیرے باغوں تیرے میدانوں کی خیر، تیرے شہروں تیرے ایوانوں کی خیر، تیری عظمت کے نہگبانوں کی خیر۔ اس میں بھی شاعر اپنے وطن کو بہت زیادہ دعا دے رہا ہے۔
نگہبانوں کا مطلب ہوتا ہے فوجی، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ کھیتوں کھلیانوں کی خیر، یعنی کہ تیرے کھیت ہیں، تیرے باغات ہیں، تیری جنگلات ہیں، تیری ہریالی ہے، اس کی خیر ہو، اللہ اس کو آباد رکھے، تیرے باغوں کو، میدانوں کو اللہ خیر رکھے، آباد رکھے، تیرے شہروں، تیرے ایوانوں کی اللہ خیر رکھے، انہیں آباد رکھے، اور تیری عظمت کے نگہبانوں کی اللہ خیر رکھے۔ تو رہے ہر دم سرفراز ہے وطن، سرفراز مطلب کامیاب، بلند۔ تو رہے عالم سے ممتاز ہے وطن، یعنی کہ تو دنیا سے بلند رہے۔ تو رہے محو و تگ و تاز اے وطن، تگ و تاز کا مطلب ہے بچوں کہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے، ہمیشہ لگن میں لگا رہے۔ سرخرو رہے تیرے شہباز ہے وطن، سرخرو یعنی کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہوتے رہے، جو تیرے فوجی ہیں، جو تیرے شہباز ہیں۔ تو رہے آزاد وطن، تو رہے آباد وطن، اے وطن تو ہمیشہ آباد رہے۔ اس کے کوشچن آنسر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں، اور تشریح بھی آپ نے کاپیوں پہ کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے اردو گرامر ورک کرنا ہے، مضمون، خط، مکالمہ، کہانی، درخواست، اور اس میں صفت اور فعل، فاعل و مفعول آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ بچے فعل کا مطلب ہے کسی کام کا کرنا، فاعل جس پہ کام جو قائم کرے، اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ اور اس میں صفت بھی یہی ہے کہ آپ اس میں صفت وہ ہے جو کسی شخص، چیز کی خوبی یا خصوصیت واضح کرے، اور جس چیز کی خوبی وہ ہو اس کو موصوف کہا جاتا ہے، جیسے سفید برف، گرم چائے، ٹھنڈا پانی۔ ان میں ٹھنڈا، سفید اور گرم اس میں صفت کہلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیوں میں 10 دن کے اندر کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اچھی طرح لکھنا ہے، اور اس کے مارکس جو ہیں وہ آپ کی جو ہے اس میں رزلٹ میں آپ کے یہ مارکس کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے پراپر طریقے سے نیٹلی کام کرنا اور یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔